جب آپ یہ قانون سازی کی کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز میں آپ حکومت اور اپوزیشن کی تعداد میں فرق ڈال کے حکومت کی تعداد بڑھا رہے ہیں، تو آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں؟ جو حکومتی ممبران ہوں گے وہ اپنی حکومت کی لان ٹو کریں گے. آپ بیسیکلی چیف جسٹس کو ملک کے وزیر اعظم چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے آگے سبسروینٹ کر رہے ہیں. اگر وزیر اعظم پاکستان چیف جسٹس کو نامینیٹ کرے گا تو اسلام کا کانسیپٹ ہے قاضی علی السلطان. قاضی سلطان کے اوپر طاقتور ہوتا ہے، وہ ہر کسی سے پوچھ سکتا ہے. جب آپ اس کے طریقہ انتخاب کو چینج کر رہے ہیں، آپ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کے گرنڈون کو چھیڑ رہے ہیں، بنیادوں کو چھیڑ رہے ہیں. ہمارا آئین پاکستان سپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ پہ مشتمل ہے، آزاد عدلیہ، آزاد مقننہ اور آزاد انتظامیہ. لیکن جب آپ نے وہ نائس بیلنس چھیڑ دیا تو آج تو آپ کو اپنی مرضی کا کوئی چیف جسٹس مل جائے گا، لیکن کل کو پھر کوئی اور مولوی مشتاق ادھر سے پیدا ہو کے کسی اور بھٹو کو ٹانگے گا. کیا آپ تاریخ میں جواب دے سکو گے؟ کیا آپ سخرو ہو سکو گے جو آپ سپریم کورٹ کو حکومت وقت کی پاؤں کی جوتی بنانا چاہ رہے ہیں؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہمارے دین کا کانسیپٹ ہے قاضی سوال کرتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے. 184(3) سو موٹو اس پہ حملہ ہے. کیوں حملہ ہے؟ کیونکہ 8 فروری کے الیکشن میں جو ڈاکہ پڑا اس پہ ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں موجود ہے، اور اس کو 184(3) کے تحت چیف جسٹس جو بھی آتا ہے اٹھا سکتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی نیا چیف جسٹس آتا ہے اس کے آنے سے پہلے یہ اختیار لے لو، اور چیف جسٹس کے اپوائنٹمنٹ کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کو دے دو، اور ساتھ میں آئینی کورٹ. کون سی آئینی کورٹ؟ کس لیے آئینی کورٹ؟ کس طرح کی آئینی کورٹ؟ آپ مجھے بتائیے. 2008 سے 2013 تک آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان نہیں تھے. راجہ صاحب جو ابھی گفتگو فرما رہے تھے سابق وزیر اعظم، آپ وزیر اعظم نہیں تھے. اس کے بعد میاں صاحب 13 سے 18 تک وزیر اعظم نہیں تھے. بیچ میں شاہد خاقان صاحب آ گئے، اور اس کے بعد 16 مہینے پھر آپ اکٹھے تھے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، بلاول صاحب ان کے ساتھ وزیر خارجہ. تب تو آپ کو آئینی ترامیم کا دورہ نہیں پڑا، تب تو آپ کو بے نظیر بھٹو صاحبہ سے اپنی کمٹمنٹ یاد نہیں آئی، تب تو آپ کو بھٹو صاحب کی قربانی یاد نہیں آئی کہ ایک جج نے ان کے ساتھ کیا کیا. اور جس جج نے آپ کو انصاف دیا، اتنی تو محسن کش نہ بنے، اتنی تو رواداری، اتنی تو حیا رکھیں کہ جو شخص 50 سال بعد آپ کو انصاف دے گیا آپ اس کے انصاف سے اتنا ڈرتے ہیں. کیوں؟ آپ کو اپنی مرضی کا انصاف چاہیے. 50 سال بعد اگر بھٹو کو انصاف مل گیا تو پچھلے سال کا انصاف نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کس نے کہا ہے کہ جو آ رہا ہے وہ کسی کو انصاف دے گا؟ انصاف تو رب کریم دے گا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، خدا را آپ آئینی ترامیم لائیے، ہم اس کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس ایوان میں لائیے، اندھیر کمروں میں نہیں، کسی کی مرضی منشا پہ نہیں. رات کے 1-2 بجے جب اس حکومت کا برائے نام لا منسٹر میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو مسودہ مل گیا، آپ مجھے بتائیے مسودہ، آغا صاحب مسودہ کہاں سے آیا؟ میری معلومات کے مطابق، میں بھی ایک چھوٹا موٹا منسٹر رہا ہوں اس حکومتوں میں، میری معلومات کے مطابق لا منسٹر جب قانون بناتا ہے وہ کیبنٹ کی اپروول سے، وزیر اعظم کی منشا سے اس کی لا ڈویژن بناتی ہے. لا منسٹر کو کبھی یہ نہیں کہنا پڑتا کہ مجھے مسودہ مل گیا. کہاں سے ملا مسودہ؟ کس نے بنایا مسودہ؟ کس نے بھیجا مسودہ؟ کس لیے بھیجا مسودہ؟ میں پیپلز پارٹی پہ میرا بڑا سوال ہے، کیونکہ جس سے توقع ہوتی ہے اسی سے سوال ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے آئین پاکستان بنایا، بلاول صاحب آج نہیں ہے، ورنہ میں محترم بلاول صاحب سے پوچھتا کہ اور تو کوئی کرے تو کرے. آپ کی جماعت، بھٹو صاحب کی جماعت کیسے آرٹیکل 8 میں چینج کر سکتی ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس کو کیسے آپ چینج کر سکتے ہیں؟ ملٹری کورٹس کے حق میں کیسے آپ بات کر سکتے ہیں؟ بنیادی انسانی حقوق میں آپ چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن میں اللہ فرماتے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور مومنین کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپس میں شورا کرتے ہیں. یہ شورا
شورا کو شورائیت کا اختیار دو. جو اختیار نہیں دے رہا چھینو اپنا اختیار. یہاں چیزیں لاؤ, یہاں فیصلہ کرو. یہاں فیصلہ کرو گے ہم وہ مسودہ عمران خان کے سامنے لے کے رکھ دیں گے کہ خان صاحب یہ کہیں سے آیا نہیں ہے, ڈکٹیٹ نہیں ہوا, یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے, یہ آپ کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ پاکستان میں انصاف کے لیے ہے, آئین کو بہتر کرنے کے لیے ہم ان کو قائل کریں گے. وہ بھی انصاف کے نام پہ جماعت بنائے بیٹھا ہے. لیکن آج اگر یہاں پہ اس ایوان میں آپ ایسے قوانین پاس کر رہے ہیں جس کے لیے کل آپ تاریخ کے سامنے شرمسار ہوں گے کہ آپ بھول گئے ایک مطلق اعلان نے آپ ہی کے لیڈر کو ہتھکڑیاں پہنا کے ملک سے باہر در بدر کیا. ہاں میرا لیڈر در بدر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کھڑا ہے, وہ ڈیل نہیں لے رہا, وہ کہتا ہے میں کھڑا ہوں, میں نہیں جاؤں گا, ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. لیکن کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, کچھ گئے ہیں, میں برا نہیں کہتا. ماضی میں بہت سی لیڈرشپ جلا وطن بھی ہوئی ہے, لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ وہی گڑا پھر کھود رہے ہو. یاد رکھنا جو بولتے ہو وہ کاٹو گے. آج جو کرو گے یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے. آج آپ عمران خان صاحب کو ٹانگنے کے لیے, ان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کے لیے کسی کی خواہشات پوری کر رہے ہیں. یہ آئینی ترامیم جس طریقے سے پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اغوا کر کے, ابڈکٹ کر کے, خواتین کو اٹھا کے, صرف شہریار آفریدی کی وائف اور ان کی بیٹیاں, ان کو اٹھانا کافی نہیں تھا, جو آپ نے وہ سلسلہ آج بھی رکھا. اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو میں بصد احترام کہوں گا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ یہ آئینی ترامیم نہیں, یہ غیر آئینی ترامیم ہے, یہ غیر آئینی ترامیم ہے. آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈیمانڈ کریں کیا وہ بات کرتے ہیں, لیکن یا ان سے بات کر لو یا ان سے لڑ لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن کی روشنی میں تو اسپیشل کمیٹی بیٹھے, وہ عمر ایوب, صاحبزادہ حامد رضا, بیرسٹر گوہر, یامر ڈوگر سے بات کرے اور رات کی تاریکی میں آپ ہماری ماں بہنیں اٹھا لیں. یاد رکھنا عزت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. عزت پہ حرف آئے گی تو پھر آئین قانون پیچھے رہ جائے گا. اس ملک میں بہت برا حال خدا نخواستہ ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیں فاٹا ٹرائبل بیلٹ میں کیا ہو رہا ہے, پشتون کیا بات کر رہے ہیں, بلوچ کیا بات کر رہے ہیں. اس وقت صرف تحریک انصاف اور کسی اتغاب کی جماعتیں بھی, ایک زمانے میں پیپلز پارٹی ملک کی بڑی جماعت ہوا کرتی تھی, یہ بڑی جماعتیں خاص کر پی ٹی آئی کشمیر میں ہے, جی بی میں ہے, سندھ میں ہے, کراچی میں ہے, بلوچستان میں ہے, پنجاب میں ہے, اسلام آباد میں اور خیبر پختونخوا میں ہماری جماعتیں, بڑی وفاقی جماعتیں علاقائی تعصب کو بڑھنے نہیں دیتی. بلوچ, پنجابی, سندھی, پٹھان کے نام پہ سیاست کرنے نہیں دیتی. یہ جماعتیں نسل کی امتیاز سے اوپر اٹھ کے پاکستانیت اور جناح کے نام پہ سیاست کرتی ہیں. جب آپ ان بڑی جماعتوں کو کمزور کرو گے, ان کو لوگوں کو اٹھاؤ گے, ان کو مارو گے, ان کو بے عزت کرو گے, آپ اس ملک کو ان لوگوں, ان خطرناک افریتوں کے ہاتھ میں آپ دھکیل دو گے جو بلوچستان میں ہمارے فوج کو نہیں چھوڑ رہے, جو خیبر پختونخوا میں ہماری ایف سی کو نہیں چھوڑ رہے, جو ہمارے مزدوروں کو نہیں چھوڑے. دکی میں جو ہوا بلوچستان میں 20 مزدوروں کا کیا قصور تھا, پنجابی مزدور کا کیا قصور ہے, پشتون کا کیا قصور ہے جو مزدوری کے لیے باہر گیا ہے اور اس کی گھر کی عزت تاراج ہو رہی ہے ٹرائبل بیلٹ میں, یا بلوچ کا کیا قصور ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم یہاں مل کے بیٹھیں, آپ ان آئینی ترامیم کو سیوان میں لائیں, اس پہ مہینہ 2 مہینے بحث کریں, ہم انشاءاللہ اس کو وہ بہتر کر کے دیں گے